डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी आपके सामने और आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे बच्चों, हमने आपकी पर्शियन बुक के यानी आपके पर्शियन सब्जेक्ट के 13 लेसन पढ़े और आज हम दर्स चार दहम लेसन नंबर 14 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का। मुझे यकीन है कि आपको इससे पहले पढ़ाए हुए सबक अच्छी तरह से याद होंगे और बीच बीच में हमने ग्रामर का पोर्शन भी जो है आपको जो आपके लेसन में आता रहा या ऐसे भी पढ़ाया और वो भी आपको याद होगा और याद करना भी चाहिए। यकीनी तौर पे आपको ऐसा माहौल दिया जाता है और आज भी दिया जाएगा कि आप क्लास रूम में बैठे हैं, हम आपके रूबरू हैं। अपनी किताब का पेज नंबर 45 निकालिए और देखिए लेसन नंबर 14 वायाहा व जुमलाहा वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। कबल इसके कि इस सबक को शुरू किया जाए मैं आपको एक बार फिर कहूँगा, आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिए और साथ साथ जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके मीनिंग लिखते जाइए और बिलखसूस अपनी जो है स्क्रीन पे देखिए और जिसके पास घर में किताब मौजूद है वो किताब खोलिए। ये लिटरेचर है, इसमें आप जितनी भी तवज्जो लेंगे तो उससे आपका अपना फ़ायदा है और आपको बार बार फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। वायाहा व जुमलाहा वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। पहला लफ्ज़ है शुक्र। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका इंग्लिश थैंक्स और उर्दू में आप शुक्रिया कहेंगे। दर्स, तो दर्स लेसन इंग्लिश में और सबक उर्दू में। दास्तान, तो दास्तान को आप कहानी कहोगे, किस्सा, कहानी। दास्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ज़हमत, तो ज़हमत मैंने मुश्किल, ट्रबल यानी कोई परेशानी उठाना, ज़हमत। शेर, वर्स, मिसरा या शेर को कहते हैं, अशार को शेर ही कहते हैं। अलूम, साइंसेस, साइंस। नतीजा, रिज़ल्ट या नतीजा ही कहते हैं। फ़िक्र, सोच, ख़याल। तो उस्ताद, उस्ताद टीचर कहते हैं इंग्लिश में और उस्ताद को उस्ताद ही कहते हैं उर्दू में। ये जो प्रोज़ का पोर्शन है ये मैं पढ़ता हूँ, आप बगौर सुनेंगे पहले, उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, आपको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पे गौर कीजिए कि जैसे मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा ऐसे ही जब भी आपका क्लासेस का प्रोसेस शुरू होगा तो आपसे हम सुनेंगे भी। इन दर्स आखरीन दर्स किताब दुव्वम आस्त, इसको दोम नहीं पढ़ना है, फिर सुनिए। इन दर्स, यहाँ से मैं टिक भी करता हूँ जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पे देखिए। इन दर्स आखरीन दर्स किताब दुव्वम आस्त, खुदा रा शुक्र कि इन किताब रा तमाम कर दें व हाला मितवानेम ये कमे फ़ारसी रा हर्फ बजने। फ़ारसी ज़ुबान शीरीं आस्त व मर्दम किशवर हाय ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान व दरबाज किशवर हाय दीगर व आन ज़बान सोबत मी कोनंद, इसको कुनद नहीं पढ़ना, कोनंद। फ़ारसी ज़ुबान दुव्वम जहान इस्लाम आस्त, हर कस मी तवानद ब आसानी आन रा याद बगीरद। हर कस मी तवानद ब आसानी आन रा याद बगीरद। शायरान ईरानी शेर हाय ज़्यादे ब फ़ारसी ज़बान गुफ्ते अंद। दास्तान फ़ारसी शीरीं व ख़ानदनी आस्त, अगर इन ज़ुबान रा दोस्त दुरुस्त याद बगीरेम, अगर इन ज़ुबान रा दुरुस्त याद बगीरेम मी तवानेम हमा इन किताब हारा बखानेम व बफ़िक्र ईरानियान आशना शवेम।
امیدواریم بتوانیم کار را کہ شروع کر دیں تمام کنیم تا زحمت ما بے نتیجہ نہ ماند، تا زحمت ما بے نتیجہ نہ ماند۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو فارسی پڑھنا بھی آتا ہے، اور یہ آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے پہلے ماڈل ریڈنگ کی۔ دیکھیے اب اس کا ٹرانسلیشن۔ ان درس آخرین درس کتاب دوم مست، یہ دوسری کتاب کا آخری سبق ہے۔ ان درس آخرین، درس میں نے سبق، آخرین میں نے آخری یعنی لاسٹ، درس کتاب دوم، یہ دوسری کتاب کا آخری سبق ہے۔ دوسری کون سی؟ پہلی کتاب آپ کی تھی 11th کلاس کی، اور یہ دوسری ہے 12ویں کی۔ آخری نہیں ہے، لیکن یہ حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے فارسی کی اس کتاب کو، تو پہلے حصہ جو اس کا ہے اس کا یہ آخری سبق ہے۔ یہ دوسری کتاب کا آخری سبق ہے۔ خدا را شکر کہ ان کتاب را تمام کر دیں، خدا کا شکر کہ اس کتاب کو مکمل کیا۔ خدا را شکر یعنی خدا کا شکر کہ ان کتاب را تمام کر دیں، کہ اس کتاب کو مکمل کیا۔ و حالا ما میتوانیم بقم فارسی را ہر بزنیم، اب تھوڑا بہت فارسی میں بات کر سکتے ہیں۔ وہ حالا میں نے اب، میتوانیم یعنی کر سکتے ہیں، کیا؟ یعنی یہ نہیں ہے، یہ ب ہے، بقم فارسی را ہر بزنیم، کہ تھوڑا تھوڑا ہم فارسی زبان کو بول سکتے ہیں، ہر بزنیم یعنی بول سکتے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مکمل کیا، اور اب تھوڑا تھوڑا ہم اس میں بات کر سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں۔ آگے ہے فارسی زبان شیریں است، فارسی بہت ہی میٹھی زبان ہے، شیریں است میٹھی زبان ہے۔ و مردم کشورهای ایران، افغانستان، تاجکستان و در بعض کشورهای دیگر با آن زبان صحبت میکند، اور ایران، افغانستان، تاجکستان اور بعض دوسرے ممالک کے لوگ اس زبان میں بات کرتے ہیں۔ فارسی زبان دوم جہان اسلام است، فارسی زبان دوم جہان اسلام است، فارسی اسلامی دنیا کی دوسری زبان ہے۔ اب اسلامی دنیا یعنی وہ ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کی دوسری زبان ہے۔ پہلی زبان آپ کو پتہ ہے عربی ہے، اور دوسری فارسی ہے۔ فارسی اسلامی دنیا کی دوسری زبان ہے۔ ہر کس می تواند با آسانی آن را یاد بگیرد، ہر کوئی آسانی سے اسے سیکھ سکتا ہے۔ ہر کس، ہر شخص، کس میں نے شخص، می تواند با آسانی آن را یاد بگیرد، ہر کوئی اسے آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ شاعران ایرانی شعرهای زیادہ بزبان فارسی گفتند، ایرانی شاعروں نے بہت سارے اشعار فارسی زبان میں کہے ہیں، ایرانی شاعروں نے بہت سارے اشعار فارسی زبان میں کہے ہیں۔ داستان فارسی شیریں و خواندنی است، اور فارسی زبان کی قصے یا کہانیاں شیریں اور خواندنی است، یعنی پڑھنے کے لائق ہیں اور میٹھے ہیں، یعنی ان سے درس حاصل ہوتا ہے۔ فارسی زبان کی داستانیں اچھی اور پڑھنے کے لائق ہیں۔ اگر ان زبان را درست یاد بگیرم، اگر اس زبان کو ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں، می توانیم ہما ان کتاب ہارا بخوانیم، تو ان کتاب ہارا بخوانیم و بفکر ایرانیان آشنا شویم، تو اگر اس زبان کو اچھی طرح سے سیکھ لیں تو ان ساری کتابوں کو پڑھ سکیں گے اور ایرانی سوچ سے متعارف ہو جائیں گے۔ ان ساری کتابوں کو جو ایرانی شاعروں نے لکھی ہوئی ہیں، ایرانی نثر نگاروں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں سے ہم واقف ہو جائیں گے، ان کو پڑھیں گے اگر ہمیں فارسی زبان آتی ہوگی۔ اگر ان زبان را درست یاد بگیرم، پھر سن لیجئے، اگر اس زبان کو ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں گے یا سیکھ لیں گے تو ان ساری کتابوں کو وَمِی توانیم ہما ان کتاب ہارا، ان ساری کتابوں کو بخوانیم پڑھ سکیں گے، و ایرانی اور کیا ہے، وبا فکر ایرانیان آشنا شویم، اور ایرانی سوچ سے متعارف ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایرانی کلچر کیسا ہے، ایران کے لوگ کیسے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، اس سے بھی ہم متعارف ہو جائیں گے۔ امیدواریم بتوانیم کارے را کے شروع کر دیں، ہم امید کرتے ہیں، امیدواریم
ہم امید کرتے ہیں کہ بتوانیم کار راہ کے شروع کر دیں، جو کام شروع کیا ہے کیا ہے تمام کنیم اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں، مکمل کریں، تمام کرنا، مکمل کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا، تا زحمت ما بے نتیجہ نہ مان، تاکہ ہماری محنت، اب زحمت کا یا مطلب محنت، کوشش بے نتیجہ ثابت نہ ہو، تا زحمت ما بے نتیجہ نہ مان، تاکہ ہماری محنت، ہماری کوشش بے نتیجہ ثابت نہ ہو بلکہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا۔ اب آگے ہے ایکسرسائز یا تمرین، تو اس میں یہ ہے سوال ہے زیر را پاسخ بدہید، سوال ہے زیر را پاسخ بدہید، شما چند ماہ فارسی خواندہ اید، آپ نے کتنے مہینے فارسی پڑھی ہے؟ تو آپ لکھ سکتے ہو من 4 ماہ فارسی را خواندیام، من 4 ماہ فارسی را خواندیام۔ دوسرا ہے فارسی زبان کدام کشور است، تو آپ لکھ سکتے ہو، یہ تو کلیئر ہے، آپ کو ابھی پڑھا آپ نے کہ تاجکستان میں، افغانستان میں، ایران میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ فارسی در ایران و افغانستان، تاجکستان و بعض کشورهای دیگر گفته می شود، آپ لکھ سکتے ہیں، پھر سن لیجئے، فارسی در ایران و افغانستان، تاجکستان و بعض کشورهای دیگر گفته می شود۔ آگے ہے آیا شما می توانید با زبان فارسی حرف بزنید، کیا آپ فارسی زبان میں ان کو بول سکتے ہو، اس میں بات کر سکتے ہو؟ تو آپ لکھو گے بالے، جی ہاں، من می توانم با زبان فارسی حرف بزنم۔ آگے ہے آیا شما شعر فارسی را توانید بخوانید، کیا آپ فارسی زبان کی شعر و شاعری بھی پڑھ سکتے ہو، اشعار پڑھ سکتے ہو؟ بالے، من می توانم شعر فارسی را بخوانم، جی ہاں، میں فارسی شاعری کو بھی پڑھ سکتا ہوں، اشعار کو بھی پڑھ سکتا ہوں۔ چه زبانیں از همه زبان ها آسان تر است، کون سی زبان ہے جو ساری زبانوں سے آسان ہے؟ تو آپ لکھ سکتے ہو فارسی زبان از همه زبان ها آسان تر است۔ نیکسٹ ہے آیا شما کشمیری ہستید، تو اگر ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں تو آپ لکھ سکتے، بول سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جہاں آپ کا صرف جو ہے آنسر یعنی جواب جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، اس میں ہاں لکھنے سے آپ کشمیری نہیں ہو جائیں گے یا نہ لکھنے سے کشمیری نہیں ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آیا شما کشمیری ہستید، آپ یہ لکھ سکتے ہو بالے، من کشمیری ہستم، جی ہاں میں کشمیری ہوں۔ تو اگر نہیں تو آپ لکھو گے نہ خیر، من کشمیری نیستم، میں کشمیری نہیں ہوں۔ شما بچے زبان صحبت می کنید، ما با زبان کشمیری صحبت می کنیم، تو اب اگر کشمیری نہیں بولتے ہو تو آپ لکھو گے ما با زبان اردو صحبت می کنیم، ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پٹ دا فالوئنگ جمبلڈ ورڈز ان آرڈر، یعنی یہ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، ان کو سیدھا کر کے لکھنا ہے اور میننگ فل سینٹینس بنانا ہے اس کا۔ مشکل زیاد فارسی زبان نیست، تو آپ لکھیں گے زبان فارسی زیاد مشکل نیست، فارسی زبان زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے زبان فارسی زیاد مشکل نیست۔ نیکسٹ ہے انگلیسی زبان مشکل تر از فارسی است، تو آپ لکھو گے زبان انگلیسی مشکل تر از فارسی است، زبان انگلیسی مشکل تر از فارسی است۔ نیکسٹ ہے خواہرم فارسی زبان را بہتر من از حرف می زند، تو آپ لکھو گے خواہرم زبان فارسی را بہتر از من حرف می زند، خواہرم زبان فارسی را بہتر از من حرف می زند، میری بہن مجھ سے بہتر فارسی زبان بولتی ہیں یا بولتی ہے۔ آگے ہے مردم ہند با زبان ہند مردم با زبان های حرف مختلف می زنند، تو آپ لکھو گے مردم ہند با زبان های مختلف حرف می زنند، ہندوستان کے رہنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ پھر سن لیجئے مردم ہند با زبان های مختلف حرف می زنند۔ نیکسٹ ہے زبان فارسی است شیریں، تو یہ شیریں ہے، شیرینی نہیں ہے، اس کو شیریں لکھنا ہے آپ نے، تو زبان فارسی شیریں است، زبان فارسی شیریں است، یعنی فارسی زبان میٹھی ہے۔ زبان چینی خیلی مشکل است، چینی زبان مشکل خیلی است، تو آپ نے لکھنا ہے زبان چینی خیلی مشکل است، زبان یعنی چینی زبان قدر مشکل ہے یا بہت مشکل ہے۔ او انگلیسی پدر است، تو اس کو آپ لکھو گے پدر او انگلیسی است، اس کا باپ انگریز ہے۔
تو یہاں تک یہ دوسرا سوال بھی کمپلیٹ ہوا. اس کے یہ آگے پیچھے کیا ہوا تھا، ورڈز لکھے تھے، اس کو سیدھا کر کے آپ نے لکھا، میننگ فل سینٹینس بنائے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو گئی. آپ اس کو اچھی طرح سے خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو یہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ آپ بغور عمل کریں گے اور سنیں گے اور آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. نیکسٹ کوشچن ہے، رائٹ دا فیوچر ٹینس آف دا فالوئنگ انفینیٹیوز. یعنی دو یہ مصادر ہیں رسیدن اور بردن، ان کو آپ نے فیوچر ٹینس میں ان کی گردان کرنی ہے. تو فیوچر ٹینس ہے کیا؟ آپ کو 11th میں بھی 12th میں بھی بارہا پڑھایا گیا. یعنی زمانہ مستقبل وہ فعل ہے جس میں آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے، فعل مستقبل کہلاتا ہے، جیسے خواہی رفت، خواہی گفت وغیرہ. اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے سن لیجئے. ماضی مطلق سے پہلے خواہد لگانے سے فعل مستقبل یا زمانہ مستقبل کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے. کیا لگانے سے؟ خواہد لگانے سے. جیسے رفتن سے خواہد رفت، اسی طرح سے پوری گردان میں خواہد بدل جائے گا اور رفت ہر صیغے کے ساتھ اسی طرح استعمال ہوگا. مثلا کیسے؟ خواہد رفت، خواہند رفت، خواہی رفت، خواہید رفت، خواہم رفت، خواہم رفت. یعنی یہ جو رسیدن ہے، یہ رسیدن نون مصدر کا آپ نے ہٹا دینا ہے، لیکن پیچھے خواہد رسید، پھر خواہد ہی سے علامتیں بدلیں گی، رسید اپنی جگہ مکمل رہے گا. اب سن لیجئے، سیغے ہوتے ہیں فارسی کے 6: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. آپ لکھیں گے جب اس کا آنسر تو ایسے لکھیں گے، پہلے آپ ایک باکس بنائیں گے، لکھیں گے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. پھر فعل مستقبل کی تعریف لکھیں گے، پھر بنانے کا طریقہ جیسے میں نے ابھی بولا آپ کو وہ لکھ کے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے رسیدن یعنی مصدر. تو اب واحد غائب میں آپ کیا لکھیں گے؟ خواہد رسید. جمع غائب میں خواہند رسید. واحد حاضر میں خواہی رسید. جمع حاضر میں خواہید رسید. واحد متکلم میں خواہم رسید. جمع متکلم میں خواہم رسید. اس طرح سے دوسرا ہے بردن. تو بردن سے خواہد واحد غائب میں خواہد برد، جمع غائب میں خواہند برد، واحد حاضر میں خواہی برد، جمع حاضر میں خواہید برد، واحد متکلم میں خواہم برد اور جمع متکلم میں خواہم برد. اس طرح سے یہ جو ہے فیوچر ٹینس کے ذریعے رسیدن اور بردن مصدر سے فعل مستقبل کی یعنی گردان بھی ہو گئی. تو یہ آپ کا سبق جو ہے یہاں تک کمپلیٹ ہوا، لیسن نمبر 14. مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ نے ساتھ ساتھ جو مشکل آپ کو لگا وہ اپنی نوٹ بکس پہ لکھتے بھی جائیے. اور بطور ہوم ورک اس سارے لیسن کی آپ نے ٹرانسلیشن بھی لکھنی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سبق میں دلچسپی لی ہوگی.